السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایان نعمتوں کا بے انتہا شکر اور اس کی حمد ہے اور درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء پر اور ان کی آل پاک پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن 23 ذی القعدہ ایک روایت کے مطابق آج کا دن بنتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے پاک جانشین امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کی نسل طاہر سے سچے جانشین امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، زیارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا معلیٰ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج امام رضا علیہ السلام کے نامی گرامی قدر سے آپ لوگ معاشرہ ہیں، وہ دن چل رہا ہے 23 ذی القعدہ کا 1441 ہجری ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق آج شہادت کا دن ہے، اور اس اعتبار سے ہم آپ سب کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کے اس عظیم سانحہ
اس عظیم شہادت پر آپ سب کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کے، میں آپ کی نیابت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے ہم سب مل کر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ، حجت دوراں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی امام زمان علیہ السلام کے جد یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دوستان موجود ہیں۔ جس طریقے سے وقتاً فوقتاً ارتباط ہوتا رہے گا، جہاں مجھے موقع ملے گا میں امام رضا علیہ السلام سے متعلق کا ذکر کرتا رہوں گا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی آمد 11 ذی القعدہ کو ہوئی۔ تاریخ میں معصوم علیہ السلام کے اختلاف نہیں ہے، لیکن سن میں اختلاف پایا جاتا ہے، 148 151۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان جناب ثقلین عماد صاحب اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ۔ جی، مولا عباس کے شان میں منقبت کی 2 مصرے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ محمد وعجل فرج۔ تیرا رتبہ عباس اس سے ظاہر ہے جہاں پر جب نبی نے کہا حسین میرے بیٹے ہیں، جب نبی نے کہا حسین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا پوچھا پاس سے جب کا پسندیدہ لقب پاس سے جب کا پسندیدہ لقب مسکرا کے کہا ساقائے سکینہ عباس، مسکرا کے کہا ساقائے سکینہ عباس، اس سے ظاہر ہے جہاں پہ رتبہ عباس،
نے کئی بار کہا یا ماشاء اللہ. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجہم. جی آپ کے پاس وقت ہے، اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. ہیلو. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ تو آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے معینہ وقت میں سے وقت باقی ہے ابھی. ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرتا ہوں. بسم اللہ. اور یہ پنکھا اگر چل رہا ہے آپ کے پاس تو ذرا پنکھے سے ذرا دور ہو جائیں، آواز ہوا کی آ رہی ہے ذرا. ٹھیک ہے. جی. ظلمت کدے میں شمع جلایا حسین نے ظلمت کدے میں شمع جلایا حسین نے واہ. دیکھ اپنا دین بچایا حسین نے آواز حق سے کوفہ کے بازار شام میں آواز حق سے کوفہ کے بازار شام میں باطل کے نقش پاک کو مٹایا حسین نے میں خوب رو پڑے تو کیا پتھر بھی رو پڑے میں خوب رو پڑے تو کیا پتھر بھی رو پڑے وہ چیز کیا جسے نہ ڈلایا حسین نے وہ چیز کیا جسے نہ رلایا حسین نے ماشاءاللہ. مولا آپ کا ذکر کیا، اپنی جناب مقبول فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. دعا گو ہوں خداوند متعالی آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کے حضور اپنی پیاری آواز سے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. بہت شکریہ. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں. اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج دن ہے امام رضا علیہ السلام کا. امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں آمد 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں ہوئی. اس پہ سب اکثریت یعنی اشہر قول جسے کہا جاتا ہے، مشہور قول یہی شمار کیا جاتا ہے. اور جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا جناب امام رضا علیہ السلام کی والدہ کو، ہنی اللہ کی یا نجمہ کرامت بے کے، اور اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ مبارک ہو جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا،
آپ کو اس کرامت پر کہ آپ ایک میرے بیٹے کو اس دنیا میں تشریف لانے کا سبب بنی ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ شجرہ طیبہ تو ہے ہی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، اور امام رضا علیہ السلام کی بہترین کنیت جسے مشہور شمار کیا جاتا ہے ابو الحسن ہے، ابو الحسن اور رضا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام یعنی امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن جو کہا جاتا ہے، یعنی بابا کا بھی لقب ابو الحسن ہے، امام علی علیہ السلام کا بھی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے، امام رضا علیہ السلام کی بھی کنیت ابو الحسن ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی کنیت ابو الحسن ہے، امام محمد تقی امام علی نقی علیہ السلام کی بھی کنیت ابو الحسن ہے۔ اب ان میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ امام علی علیہ السلام کو ابو الحسن فقط ابو الحسن کہا جاتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی ابو الحسن میں فرق کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ابو الحسن الماضی کہا جاتا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن الثانی کہا جاتا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کے بیٹے جو امام محمد تقی علیہ السلام، ان کی بھی لقب کنیت ابو الحسن ہے، تو ان کو ابو الحسن الثانی کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ابو الحسن الاول کے طور پر پکارا جاتا ہے، ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامتیاں عطا فرمائیں۔ یعنی مولا کی آمد کے بعد، یعنی جب مولا کی آمد ہوئی تو 6 مہینے بعد اموی حکومت سقوط کر گئی تھی اور دولت عباسیہ کی تاسیس رکھی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں ولائے اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ یہ دونوں آپس میں اموی اور عباسی آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے تھے اس زمانے میں، لہذا اہل بیت علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہارون عباسی جو تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ متفکر رہتا تھا، تو اس نے سمجھا کہ کہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے لیے بیعت نہ لینے لگ جائیں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سے جو پوچھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا انا امام القلوب و انت امام الجسوم، میں دلوں کا امام ہوں اور تو جسموں کا امام ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے وہ تام الخلقت تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے وہ کبھی بھی، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں سادہ سی باتیں ہیں، بچوں کے لیے پڑھی جاتی ہیں کافی ساری باتیں، کہ معصوم علیہ السلام کبھی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یعنی جھوٹ نہیں بولتے، معصومین علیہ السلام سچے ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں اور امین ہوتے ہیں، لہذا معصومین علیہ السلام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں، کوئی بھی کیفیت ہو۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجات جو ہیں ان میں سے جو امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا نام نجمہ خاتون ہے، اور والدہ کے بھی کافی سارے نام بیان ہوئے ہیں، لہذا نجمہ خاتون پر کافی زیادہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عالم آل محمد بھی کہا جاتا ہے، کنیتیں کافی ساری ہیں، اس اعتبار سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مقام بہت بلند۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوحہ خان منقبت خان، اپنے علاقے کے مشہور و معروف ہیں، جناب وزیر سجاد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ میں چاہوں گا آپ کا وقت آپ ہی استعمال کریں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو زینت بخشیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن۔ علی نبی سے جدا نہیں ہے، نبی علی سے جدا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ نبی سے جدا نہیں ہے، نبی علی سے جدا نہیں ہے، واہ، علی سے گرہ بیتا نہیں ہے،
نبی کبھی آسرا نہیں ہے، واہ علی سے گرا بتا نہیں ہے، نبی کبھی آسرا نہیں ہے، یہ راز قدرت ہے نصیری، مگر کسی سے چھپا نہیں ہے، واہ یہ راز قدرت ہے نصیری، مگر کسی سے چھپا نہیں ہے، خدا خدا ہے مگر علی ہے، علی علی ہے خدا نہیں ہے، واہ 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 ماشاء اللہ خدا خدا ہے مگر علی ہے، علی علی ہے خدا نہیں ہے، واہ جہاں نبوت کی انتہا ہے، وہی پہ ہے ابتدائے حیدر، واہ جہاں نبوت کی انتہا ہے، وہاں پہ ابتدائے حیدر، واہ جہاں پہ حیدر کی انتہا ہو، وہاں کوئی ابتدا نہیں ہے، واہ 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 جہاں پہ حیدر کی انتہا ہے، وہاں کوئی ابتدا نہیں ہے، واہ 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 علی ہے مختار مرضی رب، یہ کہتا ہے طالب رضا سے، واہ واہ علی ہے مختار مرضی رب، واہ واہ یہ کہتا ہے طالب رضا سے، واہ دعا سے پہلے یہ دیکھ لینا، واہ کہیں علی تو خفا نہیں ہے، واہ 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 دعا سے پہلے یہ دیکھ لینا، واہ واہ کہیں علی تو خفا نہیں ہے، واہ واہ جدار کعبہ نے دے
جناب بنتے اسا کو رستا واہ جدار کعبہ نے دے دیا ہے جناب بنتے اسد کو راستہ ہر یہ میزبانی کا ایک طریقہ ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، واہ 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 یہ میزبانی کا ایک طریقہ ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ واہ واہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، مولا کا ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طریقے سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں۔ مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، صحت و تندرستی ہو، ماشاءاللہ پیاری آواز کے ساتھ اچھا بیان، اچھا انداز۔ جلد کربلا معلیٰ میں آئیں اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے پیارے انداز کو اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ مولا آپ کے علاقے کو، آپ سب کو پریشانیوں سے بچائیں، صحت ہو، تندرستی ہو، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کو آبرو اپنی بارگاہ میں عطا فرمائیں، اور یہ آبرو ذکر اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے، اور اس یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، یہ انسان خود کسب نہیں کر سکتا جب تک کہ طہارت نسبی نہ ہو، اور یہ طہارت نسبی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر، اہل بیت علیہ السلام کی باتوں پر، قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ضرورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ضرورت یہاں سے پیدا ہوئی کہ دین معصومین علیہ السلام ہی پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ معصوم وہ ہوتا ہے جو ہر حساب سے عیب، ریب، شک، یعنی ہر قسم کی وہ بات جو کہ اس کی ذات کے اندر نقص لے کر آئے اس سے دور ہوتا ہے معصوم علیہ السلام۔ اسی لیے معصوم دین کا مبلغ ہونا چاہیے، معصوم ہی دین کا رہنما ہونا چاہیے، معصوم ہی دین کا لیڈر ہونا چاہیے، ورنہ دین ہم تک ٹھیک انداز میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اگر پہنچانے والا ہی ہم اس پر مطمئن نہ ہو تو کس طریقے سے ہم دین کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہاؤ منقبت خان جناب یاسر شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ شاہ صاحب بسم اللہ کیجئے، مولا کے ذکر سے ہماری محفل میں برکت عطا کیجئے، بسم اللہ۔ جی بالکل۔ وہ مولا رضا ہے، 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 وہ جس کی رضا بھی، وہ جس کی رضا بھی خدا کی رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے۔ ادھر تیرا کاظم تو بیٹا تقی ہے، رضا ہے لقب میں، نسب میں علی ہے، وہ جس کا تعارف، وہ جس کا تعارف خدا کی رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا
رضا ہے، وہ مولا رضا ہے۔ تو انسان ہو کر نہ پہچان ہم کو، بشر کے بشر نے بشر جان ہم کو، وہ ہرنی ہے لیکن وہ ہرنی ہے لیکن اسے یہ پتہ ہے واہ واہ وہ واہ، مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے۔ وہ جس کی رضا بھی، وہ جس کی رضا بھی خدا کی رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجہم۔ جی آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کا کافی وقت بچا ہوا ہے، بسم اللہ۔ شاہ صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ جی 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 آواز آ رہی۔ ہاں بسم اللہ کیجئے۔ جی غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے، غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے، غموں سے نہ کیا سوال، یہ اللہ سے میں جنت کا کیا سوال، یہ اللہ سے میں جنت کا صدا، یہ آئی کہ آؤ حسین وارث ہے، غموں سے نہ گھبراؤ، یہ وہ کریم ہے، خالی نہیں لوٹائیں گے، یہ وہ کریم ہے، خالی نہیں لوٹائیں گے، تم اپنا دکھڑا سناؤ، حسین وارث ہے، غموں سے نہ گھبراؤ، کیا سوال،
یہ اللہ سے میں نے جنت کا کیا سوال، یہ اللہ سے میں نے جنت کا صدا یہ آئی کہ آؤ حسین وارث ہے، غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے، غموں سے نہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ جی کچھ پڑھنا چاہیں گے آپ؟ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج کا دن امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور یہ شہادت بہت عظیم شہادت ہے، کیونکہ اپنے اعتبار سے غربت سے بھرپور شہادت ہے۔ غربت اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتیں کرامتیں اہل بیت علیہ السلام پر نازل فرمائیں انہیں فضائل کہا جاتا ہے، اور جو امت نے اہل بیت علیہ السلام پر نازل کیا انہیں مصائب کہا جاتا ہے۔ مصیبتیں دنیا نے اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ دی ہیں، اسی وجہ سے امام امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر آخری حجت تک دنیا کے کرب میں مبتلا رہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے تو دنیا کو ہر روز 3 طلاق بائن دے کر فرمایا کہ اے دنیا غری غیری، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دینا۔ اور حجت خدا بھی اس دنیا کے ظلم اور ستم کی وجہ سے آج بھی پردہ غیبت میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ پوچھا گیا مولا امام سجاد علیہ السلام کا خون سے آنسو رونا تو آشکار ہے، امام زمان علیہ السلام کا خون سے رونا کس طریقے سے معلوم ہوگا؟ تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تم سورج طلوع غروب سے پہلے جو یہ سرخی سی دیکھتے ہو، یہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے نہ تھی۔ جب امام زمان علیہ السلام نے یہ غربت دیکھی امام حسین علیہ السلام کی تو خون کے آنسو رونا شروع کیے۔ امام زمان علیہ السلام کا غم آسمان نے اپنے دل میں سمو لیا، اور یہ غم شفق اور غروب کے اندر یہ ایسا چھا گیا کہ دیکھو تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور غروب ہو رہا ہو تو آسمان پہ سرخی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ میرے مولا کے جگر کا لہو ہے جو آسمان پہ طاری ہو گیا ہے۔ یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں آج ایک اور درد ہو گیا ہوگا۔ کیوں؟ کس لیے ہوا ہے؟ آج امام رضا علیہ السلام مدینے سے دور غربت کی حالت میں زہر دے کر شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ شہادت امام رضا علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایسا درد ہے جو حجت خدا امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے میرے بابا کی زیارت کی اور زیارت کرتے دوران اس پر بارش کا ایک قطرہ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پوچھا گیا مولا آپ کی زیارت افضل ہے یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت افضل ہے؟ تو پوچھنے والے نے تو پوچھ لیا، پوچھنے والے نے پوچھا اس طریقے سے تھا، کہنے لگا مولا میرے پاس پیسے ایک زیارت کے ہیں، میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا۔ کہا کہ مولا کیوں میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں؟ کہنے لگے کہ میرے مولا غریب ہے۔ کہا کہ غریب تو امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ کہا کہ امام رضا علیہ السلام بھی غریب ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی غریب ہیں، دونوں کی غربت میں فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے نا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تلہ زینبیہ پر جناب زینب دیکھنے والی موجود تھیں، لیکن جب امام رضا علیہ السلام شہید ہوئے ہیں نا بہن موجود تھی،
نہ بھائی موجود تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام غریب ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام غریب الغرباء ہیں، غریب الغرباء ہیں۔ عرب کے لیے اپنی سرزمین چھوڑنا بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام عرب سرزمین میں دفن نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے غریب طوس، غریب طوس۔ امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں جب جانے لگے ہیں تو ابا صلت الہروی سے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، جب دیکھنا کہ میں واپس آؤں اور ابا میری سر پر ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر مل گیا ہے۔ مولا گئے ہیں مامون کے دربار میں، مامون نے کہا ہے انگور کھائیے، معصوم علیہ السلام نے انکار کیا ہے تو کہنے لگا اس کو کھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے 3 انگور کے دانے کھائے ہیں، 3 انگور کے دانے کھانے کے بعد تڑپ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہیں جہاں تو نے مجھے بھیجنا چاہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام خارج ہوئے ہیں دربار سے، سر پہ عبا ہے۔ ابا صلت الہروی کہتے ہیں میں چلتا ہوا آ گیا، ساتھ میں آیا، دیکھتا ہوں امام رضا علیہ السلام نے کہا بستر ہٹا لو۔ زمین پر مولا کبھی دائیں تڑپ جاتے ہیں، کبھی بائیں تڑپ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا زمین پہ خاک پہ کیوں تڑپتے ہو؟ کہتے ہیں میں اپنے جد غریب امام حسین کو یاد کر رہا ہوں، جب میرے جد غریب اس دنیا سے جا رہے تھے، شمر لعین پشت پہ سوار تھا، گردن پہ خنجر کو مار رہا تھا، اور میرے جد غریب کبھی زمین پہ دائیں تڑپ جاتے تھے اور کبھی بائیں تڑپ جاتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔